بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اس سے قبل درس میں سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کا مختصر تعارف اور اس کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد کی سورہ ہے سورۃ الکہف۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان اخیر صورتوں میں سے ایک سورہ یہ بھی سورۃ الکہف بھی ہے۔ اور قرآن میں جو ترتیب ہے اس میں اس سورہ کا نمبر 18 آتا ہے، لیکن نزول کے حساب سے یہ سورہ بہت بعد میں نازل ہوئی، تقریباً 60 پہ 9 نمبر 69 پہ یہ سورۃ الکہف نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 110 آیتیں، سورۃ الکہف میں 110 آیتیں ہیں، اور کلمات 1583 کلمات ہیں۔ رہی بات حروف کی تو 6425 حروف اس سورہ کے اندر ہیں، یعنی اگر کوئی انسان حرف بحرف اس کی تلاوت کرے تو کئی ہزار نیکیاں، تقریباً 60,000 نیکیوں سے زیادہ اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا۔ سورۃ الکہف، اس سے پہلے بتلایا گیا کہ سورۃ الکہف جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین عقائد کا ذکر کرتا ہے، وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، توحید کی قسموں کو بیان کرتا ہے، جنت کا ذکر کرتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، موت کا ذکر ہوتا ہے، اور بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، حساب و کتاب، ان ساری چیزوں کا ذکر مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے انہی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور کفار اور مشرکین کے عقائد کو بیان کیا ہے، اور ان کی جھوٹی باتیں کہ ہم دوبارہ کیا ہے اٹھائے نہیں جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا اس سورہ کے اندر جواب دیا ہے۔ اس سورہ کا سبب نزول ایک بتایا جاتا ہے، وہ سبب نزول یہ ہے کہ بہت سارے مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے سورہ کہف کے نازل ہونے کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے کہتے ہیں کہ جو مدینہ کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، احبار جن کو کہا جاتا، احبار بڑے بڑے عالم تھے، ان لوگوں نے قریش ابن نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں سے بات کی۔ تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم محمد سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کرو، 3 چیزوں کے بارے میں سوال کرو۔ 3 سوال کیا تھے؟ ایک تو روح کے بارے میں سوال کرو، روح کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے روح، اس کے بارے میں سوال کرو۔ اور دوسرا سوال ذوالقرنین، یہ کون ہے، ذوالقرنین، اس کے بارے میں سوال کرو۔ تیسرا سوال ان لوگوں نے کہا کہ وہ نوجوان جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، ان کے بارے میں سوال کرو۔ یہ 3 سوالات محمد کے پاس لے کے جاؤ، اگر وہ ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں اور ان کی اتباع کرو، اور اگر ان تینوں سوالات کے جوابات اگر وہ نہ دے پائیں تو ایسی صورت میں وہ سمجھو کہ اپنی طرف سے گڑھ کے باتیں بیان کرتے ہیں، وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ یہ لوگ آئے، قریش سے کہا ایک خوشخبری لے کے آئے، قریش والوں کو جمع کیا، ان دونوں نے کہا ایک خوشخبری لے کے آئیں، آج ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کے بڑے عالم سے مل کے آ رہے ہیں، وہ 3 چیزیں پوچھنے کے لیے بول رہے ہیں، چلو پوچھتے ہیں۔ سب لوگ مل کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں سوال کیے کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، روح کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتلائیے، اور ان نوجوانوں کے تعلق سے خبر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبرکم غدا عما سألتم عنہ، جن چیزوں کے بارے میں تم لوگوں نے سوال کیا کل میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کل بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا, انشاءاللہ نہیں کہا. اب کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کفار چلے گئے. اگلے دن آتے ہیں, ہاں بتلائیے, آپ بول رہے تھے کل بتلائیں گے, ان تینوں سوالوں کا جواب دیں گے, جواب کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول کو کچھ نہیں معلوم, وحی نازل نہیں ہوئی. اب ایسے روزانہ کفار آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے, آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اللہ نہیں بتلا رہا تھا, وحی نہیں نازل ہو رہی تھی. تو 15 دن ایسے گزر گئے, 15 دن گزر گئے, وحی نازل نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی تھی, اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ جبریل کیوں نہیں آ رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے ہیں, اللہ کیوں وحی نازل نہیں کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ایک نبی پر وحی کا سلسلہ اگر بند ہو جائے تو سب سے بڑی پریشانی اس کے لیے وہی ہے. ایک تو کفار پہلے سے مذاق اڑا رہے ہیں, مشرکین اور مذاق اڑا رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, جواب نہیں مل رہا ہے, روزانہ آپ کا گھر کا چکر لگا رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. 15 دن تک اللہ کے رسول پر وحی نہیں نازل ہوئی, جبریل ہی نہیں آئے. اس کے بعد سورۃ الکہف لے کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. اس کے بعد اس میں کیا ہے, سارے سوالوں کا جواب دیا گیا. اچھا, اس سبب نزول سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دیکھیے ایک نبی ہے, سب سے افضل نبی ہے, اور کفار آپ سے سوال کر رہے ہیں, اور یہودیوں کے عالم نے کہا تھا اگر سوال کا جواب دے دیں تو سمجھو نبی ہیں, نہیں تو جھوٹے ہیں, سچے نبی ہیں نہیں تو جھوٹے ہیں. اب اتنا اہم مسئلہ تھا, اتنا بڑا مسئلہ تھا, لیکن اللہ کے رسول نے صرف انشاءاللہ نہیں کہا. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے دیکھیے 15 دن تک وحی روک دی. آپ کا مذاق اڑایا گیا 15 دن تک, آپ کو تکلیفیں دی گئیں, ستایا گیا, آپ کو برا بھلا کہا گیا, صرف انشاءاللہ نہیں کہا تھا اللہ کے رسول نے. اگر اللہ کے رسول کہہ دیتے اخبرکم غدا انشاءاللہ تو مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے دیکھیے کتنی بڑی تکلیف دی آپ کو. لہذا مستقبل کا کوئی بھی کام آپ کا ارادہ ہو کرنے کا تو ضرور کہیں انشاءاللہ, ورنہ ممکن ہے آپ سارے اسباب اختیار کر لیں لیکن انشاءاللہ نہ کہیں, اس کی وجہ سے آپ کا وہ کام نہ ہو پائے. کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. انسان جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر بھی نہیں نکال سکتا, اللہ کی اگر مشیت نہ ہو, اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو. لہذا کوئی کسی بھی مستقبل کام کا آپ ارادہ کریں تو ضرور کہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ کل کر لیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا, اس طرح کلمات ضرور کہیں. تو یہ سورہ کہف کے نزول کا سبب ہے. سورہ کہف کے اندر عناوین تو ہم نے کہا کہ عقائد ہی کے تعلق سے بحث کی گئی, لیکن 5 واقعات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. 5 واقعات جو کہ بڑے اہم واقعات ہیں اس سورہ میں, ان کی طرف کیا ہے, ان 5 واقعات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کیا ہے. ایک تو واقعہ یہ نوجوانوں کا, کہف والوں کا, اور دوسرا ابلیس اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو بحث و مباحثہ ہوا وہ جو کہ بیان کر دیا گیا مختصر طور پر. اسی طریقے سے باغ والوں کا قصہ, اور تیسرا قصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کا, اور 5واں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا. یہ 5 واقعات اس سورہ میں بیان کیے گئے. سورہ کہف آپ کو معلوم ہے, کہف کا مطلب ہم نے کہا غار, اور اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کیونکہ کہف والوں کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے, اور کہف کا لفظ آیا ہے. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام سورۃ الکہف رکھا ہے. سورۃ الکہف بہت عظیم سورہ ہے, بہت عظیم سورہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو الدرداء راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی کی 10 آیتیں حفظ کر لے, اس کو یاد کر لے, اس پر عمل کرے, اس کو پڑھے, تو اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا, سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوگا وہ دجال کا ہوگا, اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں. اور آپ نے اس کے بعد دجال کی کچھ علامتیں بتلائیں. تو یہ دجال جو سب سے بڑا فتنہ اس امت کے اندر ہوگا, اس سے بچنے کا ایک طریقہ, ایک سبب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا پوری سورہ کہف پڑھیں,
ہر جمعہ کو خاص طور پر سورہ کہف پڑھیں اور سورہ کہف کی خاص طور پر ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دوسری روایت میں آتا ہے سورۃ الکہف کی فضیلت میں کہ 3 آیات بھی اگر کسی نے پڑھ لی تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایتوں میں آخری کی 10 آیتوں کا ذکر آتا ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کو شاذ قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی کہف کی فضیلت یہ بھی بیان کی کہ جس آدمی نے سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کر لی، اس کو پڑھ لیا، تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک ایک روشنی اللہ اس کے لیے قائم کر دیتا ہے، ایک روشنی قائم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک صحابی ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، جمعرات رات میں تلاوت کر رہے تھے، یہ صحابہ کا فرشتے بدلی نما صورت میں آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، آپ کو ڈھانپ رہے تھے، اس صحابی کو، قاری کو، اور کیا ہے ان کے بغل میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب وہ بدلی اور روشنی دیکھا تو گھوڑا بدکنے لگا۔ دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا بچہ بھی وہیں سو رہا تھا، تو یہ ڈر گئے کہیں بچے کو نہ کچل دے گھوڑا، شکست ہوتا ہے بھائی۔ تو جب یہ قرآن کی تلاوت بند کر کے دیکھنے گئے تو وہ کیا ہے، گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا۔ پھر تلاوت کرنے لگے، پھر گھوڑا بدکنے لگا، کیونکہ وہ روشنی دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے گھوڑا گھبرا رہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آخر میں جب سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک چھتری نما بدلی ہے، روشنی ہے، آسمان کی طرف اوپر کو جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول سے پورا واقعہ ذکر کیا، اللہ کے رسول ایسا ایسا مسئلہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، وہ سکینت تھی، سکون، رحمت اللہ کی نازل ہو رہی تھی، وہ فرشتے تھے، تم قرآن کی تلاوت جو کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت وہ سن رہے تھے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے وہ سکونت نازل ہو رہی تھی۔ تو یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ تو سورہ کہف کو خاص طور پر ہمیشہ پڑھنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن خصوصی طور پر پڑھیں، اور اگر پوری سورہ اگر کوئی نہیں یاد کر سکتا تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں وہ ضرور یاد کرے، تاکہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ کہف کا نام سورہ کہف کیوں رکھا گیا؟ اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں سن 249 عیسوی، یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اکثر لوگوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ 249 عیسوی میں روم کا بادشاہ دقیانوس جو تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے، جو پیروکار تھے، جو آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، ان پر بہت ظلم کرتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا۔ اور وہ بادشاہ دقیانوس بھی کافر تھا، مشرک تھا، اور بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کے لیے نذر و نیاز چڑھانے کا حکم دیتا تھا، سب کو جبرن کراتا تھا۔ یہ کچھ نوجوان جو تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، اب انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں بادشاہ اگر کوئی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو سنگسار کرا دیتا تھا، قتل کرا دیتا تھا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرا دیتا تھا۔ اب ان کو ڈر ہوا کہ اگر کہیں بادشاہ پکڑ لیا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو دوسرے لوگوں کا ہوا ہے۔ لہذا یہ لوگ راتوں رات ہجرت کر گئے وہاں سے۔ رقیم جو بستی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ تختی تھی، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور اسی طرح شیخ حافظ صلاح الدین یوسف نے کہا رقیم یہ اس بستی کا نام ہے جہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کے غار میں آئے تھے۔ تو رقیم وہ بستی ہے، پہلے اس بستی کو رقیب کہا جاتا تھا، رقیب، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ آتی گئی، تبدیلی آتی گئی، اس کو رقیم لوگ کہنے لگے۔ تو کیا ہے، وہ لوگ رات میں ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس ایک کتا تھا، وہ کتا بھی ساتھ میں آ گیا۔ کافی کوشش کی ان لوگوں نے کتے کو الگ کرنے کی، لیکن کتا واپس نہیں ہوا، ساتھ ہی میں وہ لوگ آ گئے۔ اس کے بعد ایک غار میں جا کر، رات کا وقت تھا، رات میں جا کے وہ لوگ سو گئے۔ اب ایسا سوئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمیشہ کی نیند ہی سلا دیا۔ اور جب غار میں پہنچے تھے وہ لوگ، اللہ سے دعا کی تھی، ربنا اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ تو ہمارے معاملے کو آسان فرما، ہم کو ہدایت دے، ہم کو رہنمائی کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب غار میں پہنچنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سالوں تک ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مطلب کیا ہوا، ان کے کان، اللہ رب العالمین ان کو گہری نیند سلا دیا، ان کے کان کے پردے اللہ نے بند کر دیے تاکہ کوئی آواز نہ سنے، بیدار ہو جائیں۔
مطلب اللہ رب العالمین نے خوب گہری نیند ان نوجوانوں کو سلا دیا۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ چند نوجوان جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، جو مومن تھے بھاگ گئے ہیں، تو بادشاہ نے کیا ہے ایک بورڈ بنایا، ایک تختی بنائی، اس پہ ان سارے نوجوانوں کا نام لکھا، کہا یہ نوجوان کہیں بھی ملے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ اور بادشاہ کے جو خزانے تھے یا جو پرانی چیزیں تھیں اس میں اس کو رکھ دیا کہ کہیں بھی اس طرح کے اگر لوگ ملیں ان ناموں کے اور ان صفات کے، ان نشانیوں کے، تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ تو کیا ہے یہ لوگ غار میں آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو نیند سلا دیا، کیا ہے گہری نیند میں سلا دیا۔ اب یہ کتنے سال تک سوئے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ چند سالوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال یا اس سے زائد یہ لوگ سوتے رہے غار میں، 309 سال، 3 صدیاں گزر گئیں یا اس سے زائد یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دور کے یا بعد کے ادوار کے لوگوں کے قول کی حکایت اللہ بیان کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اتنے سال سوئے ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا اتنے سال سوئے ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 309 سال تک سوئے ہوں گے، لیکن مفسرین نے اس کو، صحابہ کرام نے بھی، بعض صحابہ کرام نے اسی کو راجح قرار دیا کہ اللہ کا قول ہے کہ وہ 309 سال یا اس سے زائد عرصہ تک اللہ رب العالمین نے ان کو سلا دیا۔ اب وہ سوئے رہے، اب یہاں حکومت بھی بدل گئی، 309 سال کے بعد حکومت بھی بدل گئی تھی۔ اب جب اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ابھی بھی اس بات میں شک تھا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کیسا کرے گا، بعد الموت کا انکار کر رہے تھے، اس عقیدے کو نہیں مان رہے تھے، شک کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، بادشاہ بہت دعا کرتا تھا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں، بعد الموت پر ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کر دیا، اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی، اب جب وہ اٹھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کتنا دیر تک سوئے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا چند دن سوئے ہیں، حالانکہ 309 سال سے زائد سوئے، 3 صدیاں گزر گئی سوئے، کہا چند دن سوئے ہیں یا ایک دن، کیونکہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے جب غار میں آئے تھے، بعض لوگوں نے کہا رات کا وقت تھا اور بعض لوگوں نے کہا صبح کے وقت تو پہنچے تھے، ابھی سورج ڈھل رہا تھا، غروب ہونے والا تھا، تو اس حساب سے ان لوگوں نے کہا ایک دن زیادہ زیادہ یا چند وقت تک ہم لوگ سوئے ہیں۔ ٹھیک، جب یہ لوگ اللہ رب العالمین نے بیدار کر دیا ان لوگوں کو کیا ہے بھوک محسوس ہوئی، بھوک، اب اتنے دن سے کھائے پیے نہیں ہے، بھوک محسوس ہوئی، تو اس نے کیا ہے چاندی کے سکے تھے، بیوارقیکم، ورق کہتے ہیں چاندی کے سکہ، اس وقت شاید ہے چاندی کا سکہ چلتا رہا ہوگا، تو چاندی کا سکہ تھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ لو پیسہ لو اور جا کے شہر سے پاکیزہ کھانا لے کے آؤ، حلال کھانا لے کے آؤ، اور دیکھو اپنی حالت چھپاتے ہوئے جانا، کسی کو خبر نہ ہونے پائے ہم لوگ وہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بادشاہ ہے اور سب کفار زندہ ہیں، کہیں پکڑ لیے تو پھر قتل کر دیں گے، تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کیونکہ ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا، کہا چھپ کے جانا، اپنی حالت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہونے دینا اور سیدھے کھانا لے کے آؤ۔ گئے، آدمی گیا، کھانا لیا، پیک کرایا، پیسہ دیا، اور پیسہ جب دیا اور چاندی کے سکے پرانے سکے ہو، تو آدمی الٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے دکان والا کون سا سکہ لے کے آ گیا ہے، تو اس کو شک ہوا کہ کہیں اس کو خزانہ ملا ہے اور خزانہ اس نے کیا ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور حکومت کے حوالے نہیں کیا ہے، تو اس نے کیا ہے جا کر لوگوں کو بتلایا، بادشاہ تک خبر پہنچ گئی۔ اب دھیرے دھیرے جب بادشاہ تک خبر پہنچی، بادشاہ نے اس کو بلایا، اب اس نے کیا ہے پورا واقعہ سنایا، ایسا مسئلہ ہے، ہم لوگ غار میں سوئے ہوئے تھے، ابھی ہم لوگ کھانا لینے آئے ہیں، اور جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کا پیسہ ہے جب وہ ظالم اور کافر بادشاہ تھا، اس وقت کا یہ پیسہ لے کے آیا۔ تو بادشاہ خود اپنے لشکر کے ساتھ، چند نوجوانوں کے ساتھ، چند آدمیوں کے ساتھ غار تک گیا، اور غار تک جب گیا دیکھا وہاں کہ اس نے کہا کہ اندر داخل ہو، ہمارے ساتھی وہاں ہیں۔ جب وہ گیا تو وہاں کچھ ساتھی اس کے اندر موجود تھے اور ان کا کتا بھی تھا،
اور جب بادشاہ نے دیکھا تو ان لوگوں کو کیا ہے کہا کہ چلیے ہم لوگ آپ کا انتظام کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم لوگ یہاں سے نہیں جانے والے ہیں. لہذا کہا جاتا ہے کہ جب یہ آخری آدمی وہاں پھر داخل ہوا غار کے اندر, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو وہیں پر موت دے دی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے گہری نیند میں سلا دیا, یعنی وہ سب کے سب لوگ انتقال کر گئے. اس کے بعد پھر اختلاف ہوا کہ یہاں کیا بنایا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی کیا ہے روم بنا دیا جائے, گھر بنا دیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مسجد بنا دیا جائے. تو اکثر لوگوں کی یہی رائے تھی کہ اس پر مسجد بنا دیا جائے. البتہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگوں نے کہا کہ مسجد بنا دی جائے یہ لوگ بھی مومن نہیں تھے, یہ لوگ بھی کافر تھے. کیونکہ نیک انبیاء کی قبروں کو, جب انبیاء کی قبروں پر مسجد نہیں بنا سکتے, اس کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے, تو ان نیک اور اولیاء اللہ کی قبروں کو کیسے سجدہ گاہ بنا سکتے ہیں؟ تو مسجد بنانا گویا کہ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے, مومن لوگوں کا کیا ہے عمل نہیں ہو سکتا. لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان ہی تھے, ممکن ہے اس وقت کچھ گنجائش رہی ہو. واللہ عالم کیا حقیقت حال ہے, مومن تھے کہ کافر تھے, اور مسجد بنائے کہ کیا بنائے, لیکن ان لوگوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا, یہ طے پایا. اور جو کیفیت تھی ذرا سوچئے, اللہ رب العالمین آج اس واقعے کی بنیاد پر معلوم ہے اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھ کر ایک سائنسداں مسلمان ہو گیا. جب وہ کیفیت دیکھا, اللہ رب العالمین نے کیا ہے, یہ چند نوجوان جو 3 تھے ان کا چوتھا کتا, بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی حکایت بنا کر رہا ہے, جو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, یا اس دور کے یا بعد کے لوگ. 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, 5 تھے ان کا چھٹا کتا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں قول کو رد کر دیا. اس کے بعد کہا کہ 7 لوگ تھے, 8واں ان کا کتا تھا. اس قول کو اللہ نے رد نہیں کیا. تو صحابہ نے کہا کہ صحیح تعداد یہ ہے کہ وہ 7 نوجوان تھے, 8واں ان کا کتا تھا. اور کتا معلوم ہے جو غار کا منہ ہے دہانے پر اس طرح اپنے بازو کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا, اور نوجوان اندر سو رہے ہیں, اور ایسے سو رہے, حالانکہ کشادہ جگہ تھی, پوری کھلی ہوئی جگہ تھی. سورج جب نکلتا تھا تو دائیں طرف سے ایسے سورج کترا کر چلا جاتا تھا, جب ڈوبنے کا وقت آتا تھا تو بائیں طرف سے ایسے کترا کر چلا جاتا تھا. ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی, یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. حالانکہ وہ وہم فی فجوۃ من, ایک کشادہ حصہ تھا, کھلا ہوا حصہ, اس میں وہ لوگ سوئے تھے, لیکن دھوپ نہیں پڑتی تھی. اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اسی نقطے پر ریسرچ کرتے کرتے سائنسداں مسلمان ہو گیا تھا. 300 سال تک وہ کوئی آدمی زمین پر سویا رہے تو ظاہر سی بات ہے زمین اس کو کھا لے گی, وہ سڑ گل جائے گا. لیکن کیوں نہیں سڑے گلے, 300 سال تک وہ سوئے رہے. اللہ نے کہا ہم ان کو کروٹ دلاتے رہے, دائیں کروٹ بائیں کروٹ, دائیں کروٹ بائیں کروٹ. اس کی وجہ سے کیا ہے, وہ جراثیم جو انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ متحرک رہتے. اگر آدمی 1 مہینہ کسی زمین پر مسلسل ایسا پڑا رہے, زمین کھا لے گی اس کو, بوسیدہ ہو جائے گا, اس کا جسم سڑ گل جائے گا. لیکن کروٹ بار بار اللہ بدلتا رہا ان کی, اس بنیاد پر ان کا جسم محفوظ رہا اور سڑا گلا نہیں. اسی پر ریسرچ کرتے کرتے وہ آدمی مسلمان ہو گیا. تو یہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ, اسے کیا اہم مسئلہ نکلا. اس وقت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ. تو کچھ لوگوں پہ جو شاک گزر رہا تھا, تو یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ دیکھیے ہجرت کرنا ایک کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. لوگ ایمان بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے, اپنی دین کی عبادت کرنے کے لیے تم سے پہلے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے ہیں جہاں ان کا ایمان, ان کا دین محفوظ ہو. یہ نوجوان ذرا دیکھیے, نوجوان کیسا عقیدہ تھا, کیا ایمان تھا, کتنا مضبوط ایمان تھا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, دولت کو, مال کو, سب کو چھوڑ کر اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے, اپنے گاؤں سے نکل گئے. آج کے نوجوانوں کو اس درس سے سبق لینا چاہیے, اس واقعے سے. جو لہو لعب میں مشغول رہتے ہیں, ہمیشہ مسجدوں سے دور رہتے ہیں, تلاوت سے دور رہتے ہیں, اس سے سبق لیں کہ ایسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور دوسرا اہم سبق, ایک تو یہ کہ اس دور کے مسلمانوں کو تسلی دلائی گئی کہ یہ پہلے سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے, کوئی نیا طریقہ نہیں, ہجرت کرنا پڑے گا دین کی حفاظت کے لیے. اور دوسرا اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ آدمی کو جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو کبھی بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے, کبھی بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا قل رب اعلم بعدتهم وما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. لوگ یہ کہتے ہیں اٹکل پچھو ہانکتے رہتے ہیں, 4 تھے 5 تھے, ان کا چھٹا کتا, یہ تھے وہ تھے اتنے تھے. اللہ نے کہا نہیں, اللہ ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. جب علم نہیں ہے
تو زبان نہ کھولو. بغیر علم کے اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اسی طریقے سے اس کے بعد دوسرا واقعہ جو اس میں بیان کیا گیا وہ واقعہ کیا ہے؟ دو آدمیوں کا ہے. اب وہ دو آدمی مسلمان تھے، دونوں آدمی بھائی تھے یا دوست تھے، اس میں قرآن و حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے. بس ایک کافر تھا اس میں، ایک مومن تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں بھائی تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دونوں دوست تھے. تو ایک کافر اور ایک مومن تھا. جو کافر آدمی تھا اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے مال و دولت سے نوازا تھا. اللہ نے اس کو خوب لمبا چوڑا باغ دیا تھا جس میں انگور کے پھل اور طرح طرح کے میوے جات اس میں اگتے تھے، اور چار دیواری جیسے ہم لوگ قائم کرتے ہیں باغ کی حفاظت کے لیے. تو اللہ نے کیا ہے ان کے باغ کی حفاظت کے لیے کھجوروں کے درخت کی چہار دیواری قائم کر دیا تھا. چاروں طرف سے کھجور کے درخت اللہ رب العالمین نے لگا دیا تھا جس سے باغ کی حفاظت ہو. تو کھجور کے درخت کی چار دیواری لگی ہوئی ہے، اندر خوب پھل فروٹ طرح طرح کے میوے جات، خاص طور پر انگور کے بے شمار درخت تھے اور سب پھل لائے تھے. اللہ نے اس کے بیچ سے نہر بھی جاری کر دی تھی. تو گویا کہ اس کے پاس اللہ نے بہت کچھ، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا تھا. اور ایک جو مومن آدمی تھا اس کے پاس کم مال تھا. ایک مرتبہ کیا ہے، یہ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے. اس نے کیا کہا، اس نے اس مومن آدمی سے کہا جس کو اللہ نے بہت سارا مال دیا تھا، کافر آدمی، کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال کے حساب سے بھی تم سے زیادہ ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ مال بھی ہے، اور اولاد اور نوکر چاکر خادموں کے حساب سے بھی میں تم سے عزیز ہوں، تم سے بڑھ کر ہوں. گویا کہ فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے کہ تم میرے سامنے کیا، میرے سامنے کچھ نہیں، میرے پاس بہت مال ہے، دیکھیے کتنا مجھے ملا ہے، نوکر چاکر میرے اتنے ہیں، اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، نہریں اس میں سے جاری ہیں. تو اس میں یہ فخر کر رہا تھا. اس کے بعد اس آدمی نے، اس مومن آدمی نے اس کو نصیحت کی. اس کو نصیحت کیا کی؟ کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا؟ خلقک من تراب، تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی ہماری اصل مٹی ہے، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل چلی ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے. بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں وہ سب مٹی ہی سے نکلتی ہے، اور مٹی ہی سے وہ غذا نکلتی ہے، ہم کھاتے ہیں، پھر اسی سے نطفہ تیار ہوتا ہے، پھر انسان کی پیدائش اس سے ہوتی ہے. تو کہا کہ کیا اس ذات کے ساتھ تم کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے سلسلہ چلا، ثم سواک، پھر ایک اچھی شکل و صورت تم کو بنائی. لیکنہ اللہ ربی، میں تو نہیں اپنے رب کے ساتھ شرک کر سکتا، وہی میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اور ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا؟ اگرچہ بظاہر میں تم سے مال کے حساب سے کم ہوں، اولاد کے حساب سے کم ہوں، لیکن میرا رب مجھے عنقریب اس سے بہتر باغ دے گا، اس سے بہتر بدلہ دے گا، اور تمہارا جو باغ ہے اللہ رب العالمین اس پر عذاب نازل کر دے گا اور وہ چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا. تو یہ پورا واقعہ ہے. تو اس نے کیا ہے، باغ میں داخل ہوا ہے تو ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ نہیں کہا. ایک تو اس سے یہ بھی کہا کہ اگر میں مر بھی گیا تو اپنے رب کے پاس بھی اس سے بہتر میں پاؤں گا. ایک تو قیامت کا منکر تھا، بعد بعد الموت کا منکر تھا، اللہ کا منکر تھا، لیکن اس کا خیال کیا تھا کہ میں مر بھی گیا، جس طرح دنیا میں مجھے ملا آخرت میں بھی اس سے زیادہ ملے گا. اس تکبر کی وجہ سے اپنے باغ میں جب وہ داخل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو کیا، پورے مال کو، پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، عذاب اس پر آ گیا. اس سے واقعہ سے سبق کیا ملا کہ کبھی بھی مال پر، اولاد پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ورنہ جس طرح اس آدمی نے اپنے مال پر، اپنے اولاد پر گھمنڈ کیا، اللہ رب العالمین نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. قارون کو دیکھیے، قارون نے اپنے مال پر گھمنڈ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا. شداد کا بھی وہی حال ہوا. تو یہ انا جو لوگ کرتے ہیں یہ زیادہ دن تک ٹکتے نہیں. اللہ ایسا مٹاتا ہے ان کو کہ وہ اس کا نام نشان سب کچھ مٹ جاتا ہے دنیا سے. تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی وجہ سے.
کسی بھی وجہ سے، مال ہو، کوئی بھی چیز ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال و اولاد کیا ہے؟ یہ سب دنیاوی زینت ہے، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال و اولاد یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. آخرت میں جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو کام آنے والی ہے، وہ نیک اعمال ہے، وہ نیکیاں ہیں. لہذا آخرت کی فکر کرو، آخرت کی طرف توجہ رکھو. یہ دنیاوی مال و متاع یہ کچھ دن تک رہیں گے، اس کے بعد یہ سب ختم ہو جانے والے. آپ کی اولاد بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، یہ مال بھی آپ کا موت سے بچا نہیں سکتا ہے، حساب و کتاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بچا نہیں سکتا ہے. لہذا آخرت کی فکر کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے. اس میں کیا ہے، واقعہ بیان کریں گے تو وقت لمبا چلا جائے گا. اس میں ایک درس یہ ملا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے. ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرو. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے تقریر کر رہے ہیں، بڑی پرجوش تقریر کی، بڑی شاندار تقریر کی. لوگوں نے پوچھ لیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ اتنی اچھی تقریر کی تھی کہ اتنا لوگ متاثر ہوئے. پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس دنیا میں، اس روئے زمین پر؟ کہا نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اور بات صحیح بھی تھی. بھئی ایک نبی ہے وقت کا، ایک نبی سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، حالانکہ اللہ کے حوالہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا، اللہ سب سے بڑا عالم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں اس روئے زمین پر. اللہ نے کہا اے موسیٰ تجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے، میرا ایک نیک بندہ ہے خضر، اس سے جا کے علم حاصل کر. ایک نیک بندہ، اللہ نے جب کہا کہ تجھ سے بھی بڑا عالم ایک ہے، ایک نیک بندہ خضر ہے، تو انہوں نے خواہش کی اللہ مجھے ملا دے خضر سے. اللہ نے دعا قبول کی. اور پورا واقعہ ہے کہ مچھلی لے کر جاؤ، جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں ملنے کا راستہ ہے. ملنے کا جو علماء جو بیان کرتے ہیں، تحقیق جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ خضر کی جو ملاقات، موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات خضر سے ہوئی تھی، وہ کیا ہے، خلیج عقبہ اور خلیج سوئس کے درمیان جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، دو سمندروں کا ملاپ ہوتا ہے، وہیں پر خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. اور اس واقعے میں بھی ایک درس یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، ابھی چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی گردن کو موڑ دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام حیران، بھی ایک معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا. قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. عجیب و غریب تم کام کر رہے ہو، ایک چھوٹے بچے کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیے. کیوں قتل کیا تھا؟ جب خضر نے بتلایا کہ قتل اس وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ یہ بچہ بڑا شرکس اور نافرمان ہے، یہ کافر ہو سکتا ہے، یہ مشرک ہو سکتا ہے، اپنے باپ کو، اپنے والدین کو یہ پریشان کرے گا، اس بنیاد پر اس کو قتل کر گیا. اب وہیں پر ایک دیوار جو گر رہی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا. دو یتیم بچے تھے، ان کی دیوار گر رہی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا. اب یہ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ان لوگوں نے مہمان نوازی ہماری نہیں کی، ہم کو کھانا نہیں کھلایا، ہم کو رہنے سہنے کا بندوبست نہیں کیا، تم اس پر اجرت لے لیتے، کیوں دیوار سیدھی کر دیے؟ خضر نے کیا کہا؟ وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے باپ مومن تھے. گویا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، اللہ کے فرما بردار بندے ہوں، عابد و زاہد ہوں، تو اللہ ان کے نسل کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کے نسل کی جو مال ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. دیکھیے نیکی کا ثمرہ کہاں تک ہے. والدین اگر اچھے ہوئے، نیک ہوئے، تو ان کی اولاد بھی نیک ہوگی. والدین اگر نیک ہوئے تو اللہ رب العالمین ان کے اولاد کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گا. لہذا اپنے والدین کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے. جو والدین کیا اپنے بچوں، نوجوان بچوں کے سامنے یا چھوٹے بچوں کے سامنے اذان ہوتی رہتی ہے، سوئے رہتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، بچے وہی سیکھیں گے. اور بچے بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے. لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ نیک بنے، صالح بنے، مصلح بنے،
تاکہ اس کا اثر ان کے بچے پر ہو اور ان کی نیکیوں کا فائدہ ان کے بچوں کو بھی حاصل ہو، ان کی زندگی اچھے سے گزرے، ان کی زندگی سنور جائے، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کی حفاظت میں وہ بچے رہیں، لہذا نیک بننا چاہیے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو کیا ہے ایرانی فاتح سائرس اعظم کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اس کا نام لوگ لکھتے ہیں کوروش کبیر۔ یہ تقریباً 549 سال قبل مسیح یہ اس کا دور تھا، اور اللہ نے بہت بڑی اس کو بادشاہت دی تھی، بڑی حکومت دی تھی کہ شمال سے لے کر مشرق تک مغرب تک سب اس نے فتح کیا۔ اور ایک جگہ جہاں پہنچا ایسے لوگ آباد تھے جو کپڑا وپڑا نہیں پہنتے تھے، ننگے رہتے تھے، بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے، بڑے شریر اور فسادی اور فتین لوگ تھے۔ جب وہاں ذوالقرنین پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی یہ قوم آتی ہے ہماری کھیتیاں تباہ کر دیتی ہے، ہم کو پریشان کرتی ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ میرا ساتھ دو۔ اس کے بعد دو پہاڑیوں کے درمیان جو بستی تھی، وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا ہے ایک دیوار قائم کر دی، ایک دیوار قائم کر دی۔ اب نہ اس کے اوپر سے وہ لوگ چڑھ کے آ سکتے ہیں، نہ وہ اس کو دیوار کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں کہ اس سے نکل آئے۔ جب اللہ کی اجازت ہوگی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان سے جہاد ہوگا، قتل کریں گے وہ۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزانہ وہ دیوار کو کاٹتے ہیں، روزانہ کاٹتے رہتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو کیا ہے جو حصہ کٹا رہتا ہے وہ پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ کل کاٹیں گے ہاں، یا پوری دیوار سوراخ کل کر لیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے، روزانہ۔ پھر جب اگلے دن آتے ہیں وہ دیوار کو پھاڑنے چیرنے تو دیوار جیسے پہلے تھی پھر ویسے ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ کیا ہے اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو کہیں گے انشاءاللہ کل پوری کر لیں گے، تو اس کے بعد کیا ہے وہ دیوار پوری کاٹ کے باہر اس کے بعد نکلیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو اس طرح سے اس میں 5 اہم واقعات کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے، اور جس میں بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، لہذا ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ جس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔